اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خاران عزیز، آج عشرہ کرامت کی چوتھی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے 3 نشستوں میں ہم کرامت، حیا اور علم پر بات کر چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیران ان 3 نشستوں کا حصہ بن چکی ہوں گی۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک پہلی 3 جو ویڈیوز ہیں، 3 لیکچرز ہیں، نہیں سنے، پلیز اسے سنیں اور پھر چوتھی ویڈیو کی طرف آئیے گا، کیونکہ یہ چوتھی ویڈیو جو ہے وہ پچھلی 3 دروس کی کڑی ہے، اور اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم عشرہ کرامت کے یہ 11 دن جو ہے وہ گزاریں گے، تاکہ ہم ایک بہترین انداز سے جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے خود کو منور کر سکیں اور اپنے آپ کو باوقار اور اس عزت کے قابل بنا سکیں جس عزت کے ساتھ خدا نے فطرتاً ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج کا موضوع سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، عمل و کردار، اور ساتھ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقی یا مصنوعی۔ ہم محاسبہ کر رہے ہیں، خود احتسابی کے دور میں ہیں پچھلے 4 دنوں سے، اور اس عشرہ کرامت کے جتنے ایام باقی ہیں ان دنوں میں بھی ہم نے خود احتسابی میں ہی رہنا ہے، تاکہ ہم خود کو نکھار سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت، عزت، وقار، شوکت جو ہے وہ پا سکیں۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہے آج کے دن میں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ حقیقی ہے یا مصنوعی۔ قرآن عزیز، علم سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ اگلا قدم جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر جو علم ہے دل سے اتر کر اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وہ روشنی نہیں بنتا۔ کل علم پر بڑا فوکس کیا گیا، بڑا زور دیا گیا، لیکن اگر ہم جو وہ علم سیکھ بھی لیں، اگر وہ عمل میں نہیں آئے گا تو وہ ہماری زندگیوں کو منور نہیں کرے گا۔ تو اس لیے عمل اور کردار کا اس علم کے مطابق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم عمل اور کردار کو اہل بیت کی سیرت اور قرآن کریم، خاص طور پہ آج آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کرنا ہے، سورہ نمل۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی سورہ نمل جو ہے اس میں سے 2 کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دونوں کے دونوں مؤنث ہیں، فیمیل ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا، اور میں اپنی چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آپ لوگوں کی بہترین خدمت جو ہے وہ انجام دے پاؤں گی، اور آپ کی روح کو ایک بہترین غذا جو ہے وہ مہیا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ قرآن عزیز، قرآن مجید، آپ کو پتہ ہے صراط المستقیم کا جو موٹیو ہے، ہدف ہے، جو اس ادارے کی، اس پلیٹ فارم کی اساس ہے، وہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کہا ہے۔ صراط المستقیم یعنی قرآن کا رستہ، اہل بیت کا رستہ۔ تو ہم خود کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ ہم خود کو مستقیم پر چاہتے ہیں، یعنی ہم سیدھے رستے پر چاہتے ہیں کہ ہم اس رستے پر جائیں جو سیدھا ہو، تو قرآن اور اہل بیت ہماری بہترین جو ہے وہ رہنمائی کر سکتی ہے۔ آج کے اس موضوع کے لیے ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کل بھی شاید میں نے یہ بات کی ہے، ایک کلک کی دوری پر ہے، ہم موبائل اٹھائیں، ایک کلک یوٹیوب کھولے، ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گے علم پر، حیا پر، پردے پر، نماز پر، روزے پر، ہر چیز، ہر موضوع پر آپ کو ہزاروں اور بڑے بڑے اسکالرز کی آپ کو ویڈیوز مل جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پر، عمل پر۔ تبھی تو ہماری زندگیاں نورانی نہیں ہیں، تبھی تو ہم ڈپریشن کا، انزائٹی کا، پتہ نہیں کون کون سے مسائل کا شکار ہیں۔ کیوں؟ علم کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، سمندر کے سمندر بہہ رہے ہیں ہم، لیکن ہم ان کے اوپر تیرنے کی بجائے غرق ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے عملاً جو ہے تیرنا نہیں سیکھا اس علم سے، یعنی وہ علم حاصل تو کیا، لیکن اس علم نے ہمیں سکھایا نہیں کہ اس علم کے سمندر میں تیرنا کیسے ہے۔ اب سمندر کا علم تو آ گیا،
لیکن وہ جب پریکٹیکلی پرفارم کریں گے تبھی تو سفر کرنے آئیں گے سمندر میں. تو یہ بہت آج کی اہم نشست ہے، اور آپ سب جو ہے خود بھی سنیں غور سے، اور آگے اپنے دوستان سے بھی شیئر کیجیے گا. میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، علم کے حوالے سے ہے. اکثر خواتین خاص طور پہ یہ دیکھتی ہیں ہم نے کون سا نوکری کرنی ہے، ہم نے کون سا کوئی بڑے لیول پہ چلے جانا ہے، برتن ہی دھونے ہیں، گھر ہی سنبھالنا ہے، تو کیا علم سیکھنا ہے. والدین کے بھی کچھ ایسے ذہن ہوتے ہیں کہ کیا علم سکھانا ہے. ایک بیسک دینی معلومات بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو افسوس، اور آپ پیروکار جناب معصومہ کم ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. مولوی احمد کے بیٹے مولوی محمد صالح مازندانی غربت کے عالم میں اصفہان میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے، تو تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے. سوری، یہ نام جو ہے محمد صالح مازندرانی ہے، رانی. وہ غربت کے عالم میں اصفہان میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے، گلی کوچوں میں لگی روشنیوں میں وہ پڑھا کرتے تھے. کچھ وقت بعد مولانا محمد تقی مجلسی، جو کہ علامہ باقر مجلسی کے والد، کے درس میں شرکت کرنے لگے. مولانا تقی مجلسی ان کے استاد بن چکے تھے. ایک دن درس ختم ہونے کے بعد صالح کو بلایا اور کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھوں، اس سے تمہاری شادی کروا دوں. مولوی صاحب نے کہا اجازت کے مطلب دے دی، اور گھر گئے اپنی. جب مولانا تقی مجلسی صاحب نے مولوی صاحب سے اجازت لے لی تو واپس گھر گئے اور اپنی بیٹی آمنہ سے بات کی. آمنہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی. تقی مولانا تقی مجلسی نے کہا تمہارے لیے ایک نیک لڑکا دیکھا ہے لیکن غریب لوگ ہیں، کیا کہتی ہو؟ ٹھیک ہے. مولانا محمد تقی مجلسی کون؟ علامہ باقر مجلسی کے والد. تو یہاں پہ بات کس کی ہوئی؟ علامہ باقر مجلسی کی بہن کی. آمنہ بیگم نے جواب میں کہا غربت مردوں کا عیب اور برائی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک سمجھداری کا لیول ہے. اس کے ساتھ اس نے اپنی رضایت کا اظہار کر دیا. تقی مجلسی نے اپنی بیٹی کی شادی مولوی صاحب کے یعنی مولوی صالح کے ساتھ جو ہے وہ کر دی. شادی کے بعد مولوی صالح پہلی رات کتاب لیے بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے. نئی نویلی دلہن پاس بیٹھی ہوئی تھی، حالات کا جائزہ لے رہی تھی. مولوی صالح سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کس مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں. اور اسی گفتگو کے دوران ہی یعنی بات بات میں ہی ان کے مسئلے کو آمنہ بیگم نے حل کر دیا. مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی بیوی کس قدر علوم میں مہارت رکھتی ہیں تو وہ شکر خدا ادا کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے. 3 دن خاران عزیز 3 دن عبادت میں مشغول رہے. 3 دن کے بعد علامہ تقی نے دریافت کیا کہ اگر میری بیٹی میں کوئی نقص ہے تو میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیتا ہوں. تو اس پر مولوی صاحب کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف نعمت عظمیٰ پر اپنے پروردگار کے شکر میں اتنا کھو گیا کہ ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو گیا. یعنی اس قدر یعنی بیوی ان کے لیے معاون ثابت ہوئی، ان کا علم کی انہوں نے اس قدر شوہر نے قدر کی کہ اس کو نعمت عظمیٰ قرار دیا، عظمیٰ کہا. علامہ تقی مجلسی نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے شکر کو ادا نہ کر سکنے کا اقرار بندوں کے لیے شکر گزاری کی اعلیٰ منازل ہے. عزیزان، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں علم کو بہت کم اہمیت دی جا رہی ہے، خاص طور پہ دینی علم کو، نفس کے علم کو، یعنی جو آپ کی روح کو پاکیزگی دے، دینی علم کو فروغ دیا ہی نہیں جا رہا. ہم ہزاروں خرچ کر رہے ہیں دنیاوی علم کے لیے. دنیاوی علم یہ جو ورڈ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے. یہ علم بھی ہمارے لیے مفید ہے لیکن یہ صرف ہمارے رہن سہن ضرورت کی حد تک ہے. لیکن وہ تو ہمارے لیے دینی علم جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. ہم شاید بہت اچھے کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم شاید بہت مہنگے برانڈ کے کپڑے پہننے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی روح کو
غذا دیے بغیر، تر و تازہ کیے بغیر خران عزیز نہیں رہ سکتے۔ آج ہم جتنے بھی ہیں کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مایا لگے ڈریس پہنے ہیں، ہائی لیول کے جو برانڈز ہیں، ٹرینڈ میں چل رہے آ رہے ہیں جو برانڈز، ان کے کپڑے پہنے پھر رہے ہیں، تو ہم مردہ ضمیروں کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ ظاہری ہم شکلیں، ہاں ظاہری ہم جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں، لیکن ہم زندہ لاشیں ہیں سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں۔ تو اس واقعے سے میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے اندر چھوٹی چھوٹی آپ خوبیاں پاتے ہیں تو ضرور اس کو سہرائیں، ضرور سہرائیں، ضرور اس پہ شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک اچھی بیوی ملی ہے۔ سیکنڈلی، بیویوں کے لیے یہ نکتہ کہ لازمی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فہم کی طرف لے کے آئیں، عقل کی طرف لے کے آئیں، غور و فکر کی طرف رکھیں، شوہر کے لیے معاون ثابت ہونے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم دیکھیں نا، جناب آمنہ بیگم کیا کہہ رہی ہیں کہ غربت مردوں کا عیب اور برائی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی سوچ وہ رکھ رہی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ بی بی فاطمہ زہرا کے پاس جو ہے وہ علم شعور ہے، علم شعور، اور بی بی معصومہ کم کے پاس علم حیا کی بات ہم نے کی۔ تو یعنی شعور، علم شعور یعنی جو آپ کو بیدار کرتا ہے، جو آپ کو فنا اور بقا کا علم دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز کون سی چیز پرماننٹ ہے، جس کے اثرات کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے۔ ایک اچھا ساتھی ہے، وہ غربت میں بھی آپ کا بہترین محافظ بن سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھا ساتھی نہیں ہے تو وہ بہت بڑے محلوں میں بھی اگر آپ کو رکھ رہا ہے لیکن وہ آپ کا محافظ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے معاون نہیں ہے۔ تو علم کردار میں کیسے آتا ہے؟ وہ شعور سے آتا ہے، وہ حیا سے آتا ہے، وہ قیادت سے آتا ہے، جو کل تین چیزیں ہم نے کل کے لیکچر سے سیکھی تھی، اور یہی چیزیں ہیں انسان کو عمل کی طرف لے کے آتی ہیں۔ یعنی اگر علم آپ کو یہ کہنے پر نہیں راضی کر رہا کہ غربت اور برائی جو ہے، غربت جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جو علم سیکھا ہے وہ آپ کو شعور دے رہا ہے، وہ آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔ عزیزان، کوشش کریں کہ علم وہ لیں جو تھوڑے پہ راضی کرنا سکھائے، علم وہ حاصل کریں جو صبر کرنا سکھائے، علم وہ لیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرح موقع پرست بنائے۔ پتہ ہو کس موقع پہ میں کون سا عمل کروں گی تو میری خدا کے نزدیک میرا کیا مقام ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں کرتے نا ایسے، دنیا داری میں ہم ایسا نہیں کر رہے، مطلب مثال کے طور پر ہم فلاں جگہ پر جائیں گے، اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ بات ہو جائے گی، فلاں رشتہ داروں کی طرف جانا ہے، فلاں کی طرف نہیں جانا، فلاں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں رکھنے، موقع پرست بن رہے ہیں نا دنیا کے لحاظ سے۔ یہ حقیقی علم نہیں ہے، یہ مصنوعی علم ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہوشیاری کر رہے ہیں، ہم اخلاق میں بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم مہمان نواز بہت زیادہ ہو گئے۔ نہیں، یہ مصنوعی ہے، یہ دنیا کے لیے ہے کہ ہم نے ایک طرف اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنی ہے تو ہم سے ایک ڈش بھی مشکل سے بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہی رشتہ داروں میں کوئی ایسے رشتہ دار ہے جن کے ساتھ ہمارا زیادہ لگاؤ ہے، زیادہ ہم نزدیک ہیں، ان کے لیے ہم 5 ڈشز بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی اخلاق نہیں ہے ہمارا، یہ مصنوعی تعلقات نہیں ہے ہمارے۔ پھر ہم لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے سامنے ہمارا بن جائے فلاں محفل میں جانا ہے، ایسے کپڑے پہن کے جانا ہے، ایسے رکھنا ہے تاکہ ہم ان کی نظر میں رہ جائیں۔ تو خدا کے معاملے میں ہم موقع پرست کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں ہماری فکر جاتی کہ ہم خدا کے معاملے میں موقع پرست بن جائیں؟ اتنا ہمارے اندر درک آ جائے، فہم آ جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی عزیزان کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا موقع ہمیں خدا کے کتنے قریب کر سکتا ہے اور کون سا موقع خدا سے ہمیں کتنا دور کر سکتا ہے۔ عزیزان، یہ بھی علم ہے کہ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ بعض اوقات غلطیاں ہو جانا بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ غلطی جو آپ کو خدا کے قریب کر دے اس پہ شکر کیا کرے، اور وہ نیکی جس میں ڈر ہو کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں گے لیکن وہ نیکی آپ سے انجام نہیں ہوئی تو شکر ادا کرے۔ یہ بھی علم ہے، ورنہ ہم لوگ ہزاروں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہم سے نیکیاں نہیں ہوتی ہم ان پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی چھپی مصلیحت نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے۔ پھر
مشلیت کے ساتھ ساتھ پھر ہم آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ ہمیں وہ نیکی کرنے کا موقع ملے تو ہم اس کے لیے خود کو آمادہ نہیں کرتے، ہم بیچ میں لٹکے رہتے ہیں مایوسی کی کیفیت میں، جبکہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مایوسی سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان، علم جو ہے اگر عمل میں نہیں بدلتا تو زندگیوں کو منور نہیں کرتا۔ آج اسی کی بات ہو رہی ہے۔ حیا کا علم کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے۔ پردہ کرنا چاہیے، بیٹیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، بیٹیوں کو حیادار ہونا چاہیے، لیکن کس طرح سے ہونا چاہیے؟ علم کی بات آپ کو دیواروں پہ لکھی ہوئی ملے گی، ہر پروفیسر، ہر موٹیویشنل اسپیکر بات کرے گا، ہر بندہ، لیکن اتنا علم، ذرا ایک لہجے کے لیے سوچے، آج کے دور میں اتنا علم ہے، عمل کہاں چلا گیا ہے ہمارا؟ ہمارے اندر اخلاق ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ 2 دن پہلے جو میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی حیا کے اوپر، جو ہمارا موضوع تھا، اس میں شروع میں نے یہ کویسچن پوچھا تھا کہ اگر آپ کو چوز کرنا پڑے دو میں سے ایک رستے کو، آپ کون سا رستہ چوز کریں گے؟ لوگوں کی اٹینشن یا اللہ کی رضا؟ آج ہمارا کردار کدھر ہے؟ کس طرف ہے ہمارا کردار؟ اللہ کی طرف یا لوگوں کی اٹینشن کی طرف؟ علم ہے، پی ایچ ڈی ڈگریز، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ہم، ایسے ڈگریوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فلاں جگہ سے سرٹیفائیڈ ہوں میں، فلاں جگہ سے سرٹیفائیڈ ہوں، فلاں چیز ہے میرے پاس۔ عمل کدھر ہے؟ اخلاق کدھر ہے؟ اخلاق پہلا ہتھیار ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ بعض اوقات اخلاق اس قدر مہم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے جو شریعت ہے اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ جیسے کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ عورت کے بڑے حقوق ہیں، جیسے کہ عورت اگر آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی بھی اجرت آپ اس کو دیں، اس کا حق ہے۔ تو یعنی اگر بات کی جائے والدین کی بات کریں، بہن بھائیوں کی بات کریں، تو کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کے اوپر واجب ہے، شریعت میں نہیں ہے نا کہ واجب ہے، آپ نے لازمی خدمت کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں، شریعت میں نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو، لیکن اخلاق آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے وہ بڑے ہیں، قابل احترام ہے، یعنی آپ کے شوہر کے والدین، آپ کے شوہر کے بہن بھائی، کیونکہ وہ ان کے رشتے دار ہیں، ان کے قریبی ہیں، تو آپ کا اخلاق آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی انسان کی تذلیل کریں، کسی انسان کو عزت نہ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اخلاق آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ گھر میں بڑے ہیں تو آپ ان کی خدمت نہ کریں، ان کے لیے کوئی اچھا کام نہ کریں، ان بیمار ہیں ان کی تیمارداری نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کے لیے کھانا بنائیں، یہ آپ کا اخلاق آپ کو اجازت نہیں دیتا نا۔ تو یہاں پہ شریعت نے تو آپ کو آزادی دی ہوئی ہے لیکن اخلاق نے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی ہے، اخلاق کہتے ہیں نہیں، اٹھو، تم کرو، بڑے نہ کریں۔ تو عزیزان، اخلاق کا دامن کہاں چلا گیا ہمارا؟ ہم اس دین کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ عزیزان، سورہ نمل کی آج کچھ آ، باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ 2 کردار، یعنی قرآن عزیزان ہمیں صرف احکام نہیں دیتا بلکہ قرآن کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ جیسے آپ بایولوجی پڑھتے ہیں تو بایولوجی کا ایک موضوع کیا ہے؟ بایولوجی کا موضوع کیا ہے؟ لائف ہے، ٹھیک ہے؟ لائف کے زندہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں نا، اس کا آپ کو علم جو ہے وہ بایولوجی میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے فزکس ہے، آپ کو میٹر کی جتنی چیزیں ملیں گی آپ کو فزکس میں سے ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیمسٹری ہے، کیمسٹری آپ کو جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کے جو علم ہے وہ آپ کو کیمسٹری سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہیں بایو کیمیکلز، جو بھی اس کے اندر آتی ہیں ٹرمز۔ اسی طرح سے قرآن کا ایک موضوع ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، انسان کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ انسان کے لیے کتاب ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف احکام بتا دیے گئے ہیں، قرآن کردار سازی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اور سورہ نمل کی طرف اگر ہم جائیں
تو اللہ پاک دو کرداروں کے ذریعے ہم خواتین کو ایک نقطہ دے رہا ہے، عقل والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہے قرآن کے اندر، ایک چھوٹی سی چونٹی اور دوسری طرف ایک عظیم ملکہ، ملکہ بلقیس۔ خدا سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت کس چیز سے، اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، کرامت جو پہلی نشست تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر جو ہے وہ اس کے عمل میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی ہم اس عشرِ کرامت میں داخل ہوئے ہیں اپنے وقار کو پانے کے لیے، اپنی پہچان کو پانے کے لیے، اپنی شناخت کو پانے کے لیے، اپنی اس عزت کو کہ جس پر خدا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو یعنی وہ عزت کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے بنی آدم کو، اس عزت کو پانا چاہ رہے ہیں نا، اسی لیے ہم عشرِ کرامت میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ انسان کی قدر کس میں ہے؟ اس کے عمل میں ہے۔ اور یہ مشہور ہے کہ انسان کا عمل انسان کو کیا ہے، فرشتہ بھی بنا سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ قرآن میں سورہ نمل کے اندر یہ جو دو کردار ہیں، یہ ہمیں بھی انسان کی طرف، یعنی انسان کی عظمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ کس چیز میں ہے، اس کے عمل میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے سائز میں، نہ کہ اس کے مقام میں۔ ہم دیکھیں کہ جی جیسے فار ایگزامپل چونٹی، بہت چھوٹی سی چونٹی، ملکہ، یعنی ایک پوری ریاست کی ملکہ ہے وہ۔ اور یہاں پہ سورہ نمل میں اگر ہم بات کریں تو آیت نمبر آئی تھنک سو 17 ہے، 17 ہے، 18، یعنی جب حضرت سلیمان چونٹیوں کی وادی تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یعنی حضرت سلیمان نے دعا کی نا کہ ہمیں پرندوں اور چونٹیوں کا جو ہے، پرندوں کا جو ہے، جانوروں کا جو ہے ہمیں علم دے دیں، یعنی ہم ان کو سن سکیں، ہم ان کو سن سکیں نا۔ تو جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کیا کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی جیسے ہی دور سے چونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو فوراً سے اپنے سارے گروہ کو، پوری قوم کو الرٹ کر دیا کہ تمام کی تمام اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ انجانے میں، یعنی غیر ارادی طور پر تمہیں کچل دیں، تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو جناب سلیمان جو ہے وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اس بات پہ۔ اور عزیزاً یہی آیت ہمارے لیے توجہ اور ہماری طرف تدبر کے لیے آیت ہے، ہمارے لیے نقطہ طہارتی نکالنے والی آیت ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی خدا نے اس کو بھی اگر فہم دیا ہے تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اتنی پہچان نہیں دی، اس کے اندر اتنا درک ہے کہ اس نے کیا کیا، فوراً سے اپنی پوری قوم کو الرٹ کر دیا کہ خطرہ ہے، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ ہم اپنے خاندانوں کو نہیں بچا سکتے، ہم کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے ہی قبر میں جانا ہے، یہ پنجابیوں کا میں نے بڑا ہی سنا ہے، ہم پاکستانیوں کا ہر ایک نے اپنی اپنی قبر سے جانا۔ خیران عزیز، ان نکات پر غور کیا کریں کہ ہمارا کہاں پہ کس قدر کردار بنتا ہے۔ یہ علم اگر آپ کو یہ نہیں سکھا رہا نا کہ کہاں پر کس موقع پر میرا کیا کردار ہے، تو سمجھے وہ علم آپ کی صرف ڈگری ہی ہے، وہ صرف آپ کی نمائش ہی ہے، ایکسپوئر ہی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا علم شعور، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی سے سیکھا ہم نے کہ وہ امت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ الجار ثم الدار، یعنی پڑھنے سے یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف عبادت نہیں ہے، ایک عملی کردار ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کا علم ہے جو آپ کو شعور دے رہا ہے کہ آپ جست واحد ہو۔
اور ایسے تو نہیں کہتے نا کہ ایک شخصیت جو ہے، ایک جو کردار ہے وہ معاشرہ بناتا ہے، اپنے معاشرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دوسرے اگر ہم کردار کی طرف جائیں سورہ نمل کے، تو وہ ایک طاقتور حکمران کا ہے کہ جس کے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے اپنی انا کو توڑ دیا۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں گی، مقدس اردبیلی کا ہے۔ وہ مشہور ملت جعفریہ کے جو ہے وہ علماء میں سے ہوتے ہیں کہ جن پر پوری ملت فخر کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ سادگی میں زندگی بسر کرتے تھے اور سیرت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ پیوند زدہ لباس پہنتے۔ نجف اشرم میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک زائر نے انہیں کیا کیا کہ اپنا لباس اتار کر دیا اور کہا کہ آپ میرے لباس کو جلدی سے دھو دیں۔ اب مقدس اردبیلی کیا کرتے ہیں کہ زائر کے لباس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران کوئی آتا ہے اور اس نے زائر کو وہ بتاتا ہے کہ تو نے جنہیں لباس دھونے کے لیے دیا ہے یہ اس وقت کے محدث اعظم ہیں، فقیہ اکبر ہیں، فقیہ اکبر ہیں یہ۔ تو ظاہر پریشان ہو کر ان کے پاس آیا اور معذرت کی کہ مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس وقت جو ہے مقدس اردبیلی نے کیا کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، مومنین کے حقوق ایک دوسرے پر لباس دھونے سے زیادہ ہے، اس میں تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایک مومنین کے جو حقوق ہیں ان کا اتنا خیال رکھنے والے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لباس دھونے سے بھی زیادہ ہیں، اور عاجزی اس قدر کہ آگے سے بڑھ کے کہا نہیں کہ بھائی کسے کہہ رہے ہو، یا ہم یعنی کوئی بھی جواب دے سکتے تھے، کسی بھی طرح کا جواب۔ یہ چیز ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ جب آپ کو علم آپ کے سینے میں صحیح طرح سے راسخ ہو جاتا ہے، آپ کا سینہ نورانی ہو جاتا ہے، آپ نرم ہو جاتے ہو، آپ عاجز ہو جاتے ہو۔ تو ملکہ بلقیس کا جو یہاں پہ ایک طاقتور حکمران ہے جس کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو حق کی پہچان ہو گئی انہوں نے اپنی انا کو توڑ دیا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ عورتیں اپنی ضدوں میں کیسے لگی رہتی ہیں، یعنی وہ علم ان کے اندر نہیں ہے خانہ عزیز، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں عورت کی ضد پر۔ اس چیز کو سمجھیں، خدا نے عورت کے اندر بڑی طاقت دی ہے، لیکن جب تمام تر چیزیں یعنی نفس پر اگر عورت قابو نہیں کرتی، اگر ایک یہ بہت مشہور ہے نا کہ ایک عورت جو ہے اس کا علم جو ہے وہ نسلوں کو سنوارتا ہے، ایک مرد کا علم سیکھنا ایک مرد تک ہے، ایک عورت کا علم سیکھنا نسلوں کو سنوارنے کے برابر ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نسلیں سنورتی ہے، اسی طرح سے ایک عورت کا علم اگر اس کو باعمل نہیں بناتا تو وہ بھی نسلوں میں جاتا ہے، وہ ہٹ دھرمی، وہ جہالت، وہ غرور، وہ تکبر، وہ تمام تر چیزیں پھر نسلوں میں جاتی ہیں۔ ہم دیکھ نہیں رہے اپنے ارد گرد، تو وہ کیا ہے؟ مصنوعی عمل و کردار ہے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ اتنا علم ہونے کے باوجود کیوں نہیں بدلتے؟ ہم اپنی ایگو نہیں چھوڑتے عزیزان، نہیں چھوڑتے۔ ہمیں حجاب کا پتہ چل گیا فار ایگزامپل تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ لوگ ہمارے ہیئر اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، ہمارے میک اپ کو پسند کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی؟ نہیں، ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے۔ معیار تو یہیں پہ ختم ہو گیا ہمارے علم کا، ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے، پہل نہیں کرتے۔ ہم مومن کو مسکرا کے نہیں دیکھتے، ہم ایک دوسرے کو مسکرا کے نہیں دیکھیں گے۔ یہ علم ہے اور یہ عمل سے جھلکتا ہے۔ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، گلے ملیں، اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں، یہ عمل ہے، یہ علم سے آتا ہے، اس علم سے جو علم حقیقی ہوتا ہے، جو واقعاً ہمارے سینوں میں اثر کرتا ہے۔ عزیزان، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا
کیا ہم صرف جاننے والے ہیں یا بدلنے والے بھی ہیں؟ میں نے یہ بات کہی ہے اور کہتی رہوں گی کہ علم جو ہے وہ صرف آپ کو یہاں صراط المستقیم سے نہیں مل رہا، آپ کو بڑی بڑی اتھینٹک دلائل کے ساتھ بڑے بڑے اسکالرز، مذہبی اسکالرز جنہوں نے بہت پڑھا ہے، 40 50 50 سال، 60 سال اپنی زندگی کے جو ہے وہ علم پہ لگا دیے ہیں، وہ اپنے تجربوں کے ساتھ آپ کو علم مہیا کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ لیکن کیا صرف ہم وہ ویڈیوز جو دیکھتے ہیں، لیکچر جو لیتے ہیں 3 3 گھنٹے، 2 2 گھنٹے، اس درسے سے اس مدرسے سے، اس حوزے سے، فلاں جگہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، 3 4 آن لائن کورسز شروع کیے ہیں، اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، دین کوئی پوچھے کیا دین کی تعلیم سیکھ رہی ہوں؟ کون سا دین؟ صرف دین کو جاننے کے لیے سیکھ رہی ہوں یا خود کو بدلنے کے لیے سیکھ رہی ہوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ چونٹی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایکشن سکھا رہی ہے، دور بیٹھی سوچے گی نہیں اچھا وہ لشکر آ رہا ہے، چونٹی اتنی ایکٹیو ہے، خطرہ دیکھا فوراً سے اپنی قوم کو الرٹ کر دیا۔ ملکہ بلقیس ہمیں سکھاتی ہے ایگو کو چھوڑو گے تو ایمان داخل ہو پائے گا۔ اور اہل بیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ثابت قدمی اور اثر سکھاتی ہے۔ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان بہنوں نے بھائیوں کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا۔ قرآن عزیز اس سے ہمیں ایک نقطہ طہارتی ملتا ہے، نقطہ تدبری ملتا ہے۔ فقط بہنیں، فقط بہنیں، فقط بہنیں ہونے کے ناطے بھی اگر دیکھیں تو بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، لیکن وہ فقط بہنیں ہونے کے ناطے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کا علم، ان کا شعور، ان کی حیا اس نے مجبور کیا، ایک امام کے لیے انہوں نے قیام کیا، ایک امام کے لیے وہ گھر سے نکلے۔ بی بی زینب شریکت الحسین، وہ اپنے بھائی کے لیے قربان ہوئی، محبت کا یہ لیول تھا۔ اگر صرف ہم بھائی کی محبت کہیں نا تو یہ صرف دنیاوی رہ جائے گی خران عزیز، لیکن اہل بیت وہ نہیں ہیں کہ جو دنیا کے لیے چیزیں اپنے آپ کو قربان کرے۔ اہل بیت خدا کے لیے قدم اٹھاتی ہے۔ بی بی زینب نے گھر چھوڑا، اپنے گھر سے نکلی، فقط بھائی کے لیے نہیں، وقت کے امام کی نصرت کے لیے۔ اور جناب بی بی معصومہ کم اگر گھر سے نکلی فقط بھائی کی محبت میں نہیں، امام کی نصرت کے لیے، امام کے دیدار کے لیے، امام کی زیارت کے لیے۔ عزیزاں، یہ کس نے دیا؟ یہ علم نے شعور دیا، یہ حیا نے چیزیں دیں، خدا کا خاص کرم کے کریمہ اہل بیت ہیں وہ۔ خران عزیز، کیا خدا کے کرم کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ خدا کا کرم، خدا کا فضل کہ وہ کریمہ اہل بیت ہیں، حرم اہل بیت ہے ان کا حرم۔ یہ تھوڑا سا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور آج ہم ان بی بی سے فقط اور فقط روزی گھر کا رزق مانگے، شادی مانگے، بچہ مانگے نہیں، ہمیں شفاعت مانگنی ہے ان سے، ہمیں کرامت مانگنی ہے ان سے، ہمیں ان سے حقیقی حیا مانگنی ہے، ہمیں ان سے حقیقی علم مانگنا ہے جس پہ باپ کہتا ہے فدا ہا ابوہا۔ ہمیں وہ علم مانگنا ہے ان سے، ہمیں ان سے وہ عمل مانگنا ہے کہ جس پہ بھائی کہہ رہا ہے اے فاطمہ جنت میں میری شفاعت کیجیے گا۔ عزیزاں، مل کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں عمل میں بدل دے، ہمیں ایسا کردار دے جو اہل بیت کی سیرت کا عکس ہو، اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔